عوامی MN طاہر اقبال چودھری کی والدہ محترمہ کی روح سال ثواب کے لیے رسم کل ادا کر دی گئی۔ رسم کل میں علاقہ کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ رسم کل کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم دین اور پروفیسر نے اپنے خطاب میں کہا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو جنازہ پڑھو اور کہو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور دوسرا میں یہ بات کر دوں کہ اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بڑا وہی ہوتا ہے جس کا حکم مانا جائے، جس کی مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے وہ بڑا ہے۔ جو بندہ مسلمان اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور اپنے عمل میں دوسروں کی مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں، وہ جو کچھ زبان سے کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور اگر مسلمانوں تم اسے بڑا کہتے ہو اور سمجھتے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے میں اس کی اطاعت کرو۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد کرو۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں جب آتی ہے تو ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو دیہات کا کلچر ہے، میں بہاڑی کو جانتا ہوں۔ شہروں کے اندر تو حالت یہ ہوتی ہے، میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑی موت پر گیا، ایک بہت بڑا افسر فوت ہو گیا، اور میں گیا تو میں ان کے گھر میں جا کر حیران ہو گیا کہ کوئی بندہ وہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ جنازہ جب اٹھا تو ہم 5-7 آدمی تھے۔ یہاں بہت سارے ایسے جنازے اٹھتے ہیں جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علاقہ کے معروف مبلغ دین محمد ظفر قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوسر الحبيبين الحبيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوفة المؤمن الموت۔ بیٹھ جاؤ میرے بھائی، جو باتیں بہت ہو چکی ہیں، میں نے کوئی معروضات نہیں پیش کرنی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مجمع خالص ایک تعزیت کی مجلس میں کے لیے جمع فرمایا ہے، تو پیغام ہے اور مختصر سا پیغام ہے۔ قرآن پاک بلا شبہ پروفیسر صاحب نے ایک آیت بھی پڑھی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ فضل اللہ کا مصداق قرآن پاک ہے اور رحمتہ کا مصداق محمد الرسول اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں قرآن پاک، اور قرآن پاک بلا واسطہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کے لیے اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے محمد الرسول اللہ، اور آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش کس بات پر ہونا چاہیے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑے حقائق وہ آقا نامدار نے بتلایا ہے۔ میں آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، معلومات مقصود بھی نہیں ہوتے، اصل معمولات ہوتے ہیں۔ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ کسی کا نام بھی جاننا نہیں، اسلام کا معنی بھی ماننا ہے اور ایمان کا معنی بھی ماننا ہے۔ جاننا آپ کو یاد ہوگا، کافی سال پہلے کی بات ہے، میں ان دنوں مکہ مکرمہ میں ہی تھا تو وفد آیا ہوا تھا امریکی حضرت مرحوم شاہ فیصل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کے لیے۔ تو وزیر خارجہ تھا، کافی کوئی 2.5 گھنٹے کی ان کی محفل تھی، انہوں نے بڑی لمبی باتیں کی۔ تو شاہ فیصل مرحوم نے تقریباً کوئی 9 منٹ میں اس کا جواب دیا۔ تو وہ جنجلا کے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی باتیں کی آپ نے۔ تو شاہ فیصل نے ایک بڑا معقول سا جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے زبان ایک بنائی ہے اور کان 2 بنائے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بولنے کی تھوڑی ضرورت ہے اور سننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے معلومات کو معمولات بنائے۔ علم تھوڑا ہو اور عمل زیادہ ہو تو اللہ کے ہاں اس کی بہت زیادہ حیثیت ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس میں علم زیادہ ہو۔ اور آج تو ہر کوئی انسائیکلوپیڈیا ہے معلومات،
لیکن اللہ کے ہاں معلومات نہیں چلتی، اللہ کے ہاں معمولات چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ نبی پاک ہی نے فرمایا، حضرت فرما رہے تھے کہ جب فوتگی ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان حضرات کو بھی پتہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعزیت کے الفاظ یہ تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ الی اجل مسمی فلتصبروا ولتحتسبوا۔ یہ الفاظ بخاری شریف میں بھی اور حدیث کی کتاب میں بھی آتے ہیں کہ جو بھی لیا ہے وہ اللہ ہی کا تھا اور جو باقی ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے، اللہ نے بغیر اس کے پوچھے کہ لے لینا ہے، لہذا پورا صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری رسمی چیزیں ہیں، اصل تو ہماری ماں مرحوم کے لیے قیامت تک کے لیے جو ثواب چاہیے، اور وہ انہی حضرات کا اپنا صدقہ جاریہ ہے جو نماز پڑھیں گے، جو سارا کچھ کریں گے، اور یہ سارے ثواب ہو بھی رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، اصل وہی ہے جو ایک چھوٹی سی بات حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھ ہی حجرہ شاہ مقیم ہے، تو حجرہ شاہ مقیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑے بزرگ تھے اور اسی زمانے کے بزرگ تھے۔ تو اس زمانے میں مشہور ہے، کوئی سردار صاحب تھے، انہوں نے ان کے کسی غریب آدمی کی جھونپڑی چھین لی، یار تھوڑی دیر بس کر جاتے ہو جاتا ہے، آپ تو سن لینے دو، اس کے بعد کر رہے ہیں، دو کاموں کی طرف سے متوجہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت شاہ مقیم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس غریب نے آ کر عرض کیا کہ حضرت سردار صاحب نے میری جھونپڑی چھین لی ہے۔ انہوں نے کہا بھی ہم غریبوں کی کون سنتا ہے۔ انہوں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے چھوٹا سا ایک ٹکڑا اس سردار صاحب کو لے کر بھیجا کہ لکھے شاہ مقیم نے سردار اکبر خان نو کچھ کھا لیے، کچھ پی لیے، کچھ بے لیے رحمان نو، انہا مان نہیں چاہیے قبر دے مہمان نو، اوڑے پیگاں ٹوٹ مڑیاں باہیں چڑیاں نہیں اسمان۔ تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے سبق سکھائے ہیں، اور ان میں یہ بھی ایک سبق ہے جو جنازہ ہے، جو ہارون رشید کے بیٹے نے وہ شعر پڑھے تھے، اور وہ شعر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی المال ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ میرے دوست، اپنے ناز و نعمت اور عہدوں وغیرہ پر کوئی فخر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ اصل چیز جو ہے جب جنازہ اٹھا کے جا رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے یہی سوچ لینا کہ آج اس کی چارپائی اور میرے کندھے ہیں، اور کل کو میری چارپائی اور لوگوں کے کندھے ہیں، اور وہاں تین ہی سوال ہونے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، کہ جس پروردگار نے تجھے گندے نطفے سے بنا کر اتنا بڑا کچھ کیا تھا تو اس کی کتنی مان کے آیا ہے، اور جس اللہ کے نبی نے دعائیں مانگ کے تجھے دنیا کے عذاب سے بچایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیلی قومیں انہوں نے اپنے بھی کا ایک حکم نہیں مانا تو ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور آقا نامدار نے ایک جگہ پر نہیں، مزدلفہ، منا، عرفات، مسجد اجابہ، مدینہ منورہ، جہاں بھی موقع ملا آپ نے یہی عرض کیا کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے میری امت میرے طریقوں کی مخالفت کرے گی، لیکن یہ میری درخواست ہے کہ میری امت کو بندر اور خنزیر نہ بنانا، اور اللہ نے فرما دیا کہ بالکل یہ تیری بات قبول ہو گئی، میں تیری امت کو یہ نہیں بناؤں گا۔ اور اللہ کی حقیقت یہ ہے، یہ تھوڑی موڑی بات نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اذان بھی ہو، یہ تو ایک فرض کفایہ بھی نہیں، اس کو ایک رسمی ایک مجلس ہے، ہم آئے ہیں اور اتنے بڑے زور سے آئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ 4 دفعہ جب ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سب سے بڑا بلا رہا ہے، سب سے بڑا بلا رہا ہے، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ کو بڑا ماننے والے کون سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کو معمولات بناؤ، بولنا تھوڑا ہے، کرنا زیادہ ہے، اسی لیے زبان ایک ہے اور اعضاء جو ہیں وہ اللہ نے 360 بنائے ہیں، تو اعضاء کے ساتھ تعلق عمل کا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں عمل سکھایا ہے، اور عمل یاد رکھ لینا بغیر قرآن حدیث اور اللہ والوں کی صحبت سے کبھی بھی نہیں آئے۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑی عظمت صحابہ کرام کی ہے، ان کو ایوارڈ تقسیم ہو رہے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر اصدقہم حیان عثمان اقضاہم علی امین حاضر امت ابو عبیدہ بن الجراح سیف من سیوف اللہ خالد اقرہم ابی افردہم زید بن ثابت، سارا کچھ کہا جا رہا ہے، عالمہم بالحلال والحرام معاذ الجبل سیدۃ نساء اہل جنت الفاطمہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، یہ سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے، لیکن اصل جو ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے،
اسے نبی پاک کی صحبت ملی ہے۔ صحبت کے ساتھ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کبھی بھی فائدہ دوسرے پڑھنے کے ساتھ جاننے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی بات عرض کر کے کروں، صحابہ کرام تو خیر اللہ کے نبی، ان کا تو تذکرہ بھی کہنے والا کہتا ہے کہ 1000 بار بشوینم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا نام بھی اتنا پیارا ہے کہ میں اپنی زبان کو 1000 مرتبہ اگر مشک و گلاب سے بھی دھوں پھر بھی شرم آ رہا ہے کہ میں ناپاک زبان سے محمد کا پاک نام کیسے دوں۔ وہ بلا شبہ وہ بڑے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں میں سے یہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ اور حضرت علاء الدین صاحب علی احمد صابر کلیل شریف والے، یہ دونوں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین یہ صوفی منش تھے، بڑے عالم نہیں تھے، لیکن خواجہ علی احمد صابر جی ان کے بھانجے بھی تھے، داماد بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ محفل پاک کے آخر پر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنك مجيب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم وارحم جمیع امت حبیبک رحمت للعالمین۔ الہی ہماری آج کی اس محفل پاک کو زیور قبولیت عطا فرما کے ہماری حاضری کو مستجاب فرما، ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو ہمارے حق میں، قائدین کے حق میں، حاضرین کے حق میں، ہمارے جانے والوں کے حق میں، ہمارے رہ جانے والوں کے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے بروں کے حق میں، ہمارے نیکوں کے حق میں، ہمارے بروں کے حق میں قبول فرما کے اپنی بخشش، عنایت اور رحمت کی برسات فرما دے۔ الہی مجھ سے قبل جس انداز سے گفتگو ہوئی، اے اللہ دل کے دریچے کھول کر توفیق عمل عطا فرما، اور آج کی ایصال ثواب کی اس محفل میں الہی تلاوت کلام پاک، آیات بینات، ادائے درود و سلام، ہدیہ نعت، اور یا اللہ دوستوں کا اپنی زبان پہ کلمہ تحلیل و تکبیر کو ورد زبان بنانا، پروفیسر صاحب کا بیان کرنا، اور بیان کرنے کے بعد تیری عطا کردہ توفیق سے جس دل پر اثر ہوا اور تیری عطا کردہ توفیق سے ہم میں سے توبہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور توبہ کرنے کے بعد آئندہ اپنی زندگی کے اندر اطاعت الہ و مصطفیٰ کو اپنانے کے بعد خیر کے لیے تجھ سے مدد مانگی، تو مدد فرما۔ الہی اس ہر ایک عمل کا اجر، ہر نیت کا اجر، ہر ذکر کا اجر تو نے اپنے حبیب کے وسیلہ سے جو بھی عطا فرمایا وہ ہماری مرحومہ و مغفورہ والدہ محترمہ کے حق میں قبول فرما کے ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو بقائے نور بنا۔ الہی ان کی زندگی بھر کی تیری بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکائی مسائی جبینہ کو قبول فرما کے ان کی جبین نیاز کو سجدوں کے نور سے منور فرما۔ کیمرہ مین مارمدان سیال کے ساتھ رشید حیدر، یور وائس نیوز، گڑھا موڑ۔